اللہ وبرکاتہ۔ دم کے لوگ زندہ دل لوگ ہیں اور آپ زندہ دل لوگوں میں آئے ہیں اور اللہ کا گھر ہے یہ، بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیں، کتنی خوبصورت تلاوت کی بھائی جان نے۔ آپ کوئی بھی اسٹیج پہ آئے، تلاوت پیش کرے، نعت پیش کرے، حوصلہ افزائی کریں گے تو ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ کہیں گے نا، ثواب آپ کو ملے گا۔ ثواب چاہتے ہیں نا تو پھر کہیں نا سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ اگلا جملہ بڑا وزنی جملہ ہے اور اللہ کرے تو آڈیا نہیں قبول ہو جائے۔ جڑا چند ہے قبول ہوئے وہ جملہ سنے کہ دل دا خوشی دا اظہار کرے، اللہ قبول کر سی۔ جملہ کی یہ لوگوں کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ مدینہ جانا چاہتے ہو، شوق ہے، دل کرتا ہے مدینہ جاؤ۔ مدینہ کرم دیاں چھاواں دا نام ہے، مدینہ سکون دیاں تھاواں دا نام ہے۔ مدینے دا نام لینا گناہ دا کفارہ، مدینہ کے ناصر عطاواں دا نام ہے۔ اللہ کرے آپ سب مدینہ جائیں، کسی سال جائیں، اللہ کرے عید سے پہلے جائیں، قریب قریب آ جائیں، کیونکہ میں نے باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے اور آپ کے دل کی بات کرنی ہے، کیونکہ ہم توحیدی ہیں۔ کون ہے جی؟ توحیدی۔ ہم نے توحید کا علم بلند کرنا ہے۔ توحید پہلے ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ توحیدی بولے مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ بگڑیاں بنانے والا کون؟ اللہ۔ سارے بولو، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اور اللہ کہنا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھوں کو بلند کرنا ہے آپ نے؟ جب میدان محشر ہوگا نا، میدان محشر، زبان کو تالا لگ جائے گا، زبان نہیں بات کر سکے گی۔ میدان محشر جب حساب کتاب ہوگا، جو آپ ہاتھ اٹھا کر کہو گے نا اللہ، ہاتھ اٹھا کر کیا کہو گے؟ اس طرح نہیں، ہاتھ اٹھائیے اور کہیے اللہ اللہ۔ دیکھیں لوگ اپنے اپنے مجلسوں میں ذکر، شرک و بدعت کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے وہ اتنی داد دیتے ہیں، پڑھنے والے کو حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے۔ ہم توحیدی ہیں، جو توحیدی ہے داد ایسے دے مجھے سمجھ آ جائے کہ میں ریئل توحیدیوں میں بیٹھا ہوں۔ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑیاں بنانے والا کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ یہ سبق ہے۔ میری حاضری مکمل ہو جائے گی جب ہمارا یہ عقیدہ بن جائے گا۔ دیکھیں میں نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا، صرف ہم نے یہ سبق اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ بچے جس بھی فورم پہ جائیں نا تو یہی صدا بلند کریں کہ مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، کون ہے جی؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ اس مشن کو پھیلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ مشن کو، ویژن کو، سبق کو، روڈ میپ کو انشاءاللہ ہم آج تہیہ کرتے ہیں رب کے گھر میں کہ توحید کا سبق ہم ہر جگہ پڑھیں گے، ہر جگہ اس چیز کو اتنا عام کریں گے کہ ہر بچہ، جوان، بوڑھا، ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں،
کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں، توحیدی بولے، میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ یہی سبق ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ توحید ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ نفی ہے مخلوق کی، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی لوگوں، کچھ نہیں کر سکتی۔ کرنے والی ذات کون ہے؟ کرنے والی ذات کون ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں صرف آپ کو جگانے کے لیے باتیں کی۔ محفل ہے ختم قرآن کی، قاری صاحب نے آپ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید سنایا، آپ احباب نے سماعت فرمایا۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ قاری صاحب کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، آپ احباب کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ فرشتے چومتے ہیں اس کے ہونٹوں کو، فلک چاند ستارے صدائیں دیتے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے میرے کریم آقا پہ درود، رب کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں، رب کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا حکم ہے، ارشاد ہے، مومنوں تم بھی درود پڑھو۔ اسی لیے اس سبق کو بھی ہم نے عام کرنا ہے، توحید پہلے، رسالت، توحید و رسالت، توحید و رسالت، توحید و رسالت، توحید رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے، اور یہ سبق صرف آپ کو اس پلیٹ فارم سے ملے گا۔ توحید بھی آپ کو نظر آئے گی، رسالت بھی نظر آئے گی۔ اس مشن کو، اس سبق کو ہم نے ہی پھیلانا ہے۔ اگر ہم نہیں کام کریں گے تو اللہ کسی سے بھی کام لے لے گا۔ وہ دیکھیے نا، ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اگر انسان نے نہیں کام کیا، انسان رب کی نافرمانی کرے گا، اللہ کسی بھی مخلوق سے کام لے لے گا۔ لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ توحید و رسالت کا مشن، سبق، توحید و رسالت کا پیغام، اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے۔ کون کون اس کام کو کرنے کو تیار ہے؟ سارے کہے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اب میں کوشش کروں گا اس آیت کریمہ کا مقصد، ویژن، مشن، کہ اس آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے، میں ایسے لفظ استعمال کروں گا تاکہ بچے کو بات سمجھ آئے۔ دوستو،
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ نے سنی، پورا سال آپ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کیوں نازل ہوا؟ یہ کتاب، اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ اس پر میں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب دوں گا اور نشست آپ کے سامنے خالی کر دوں گا۔ مہمان خصوصی نعت کی دنیا کا خوبصورت نام، خوبصورت آواز میں سوز و گداز ہے، اس وقت جلوہ فروز ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ میری مراد جناب مولانا جمیل تنوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اس وقت موجود ہیں، لیکن ان سے آنے سے قبل میں اپنی حاضری آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو میں سبق پڑھنے لگا ہوں، طالب علم ہوں، سبق پیش کروں گا اساتذہ کی زیر نگرانی، ان کا دست شفقت سر پہ رکھ کے قرآن مجید فرقان حمید کا اہم سبق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون اما عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ ہے خالق دو جہاں عائشہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھیں، میں سمجھانے کے مقصد کے لیے آیا ہوں، نہیں تو میں زور بھی لگا سکتا ہوں، آپ کو کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک دو کنسیپٹ سمجھ آ گئے نا آپ کو، میری حاضری پوری ہے۔ لیکن یہ جملے جو پڑھنے لگا ہوں نا، ان جملوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم ریئل حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں، اور توحید و رسالت کا مشن اسی مقصد کے لیے کیا بات کرنے لگا ہوں کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری تقدیس اور پاکیزگی کا خود گواہ ہے خالق دو جہاں عائشہ۔ اور میرے پیارے دوستو، تلا گنگا لیو، اس جملے کو غور کریو، میں کی جملہ پڑھنے لگا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ ہے خالق دو جہاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں لوگوں، قرآن کیوں آیا؟ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابی پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابی سے کہتی ہیں، پیارے صحابی، کیا تو نے حضور کا اخلاق نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو حضور کا اخلاق ہے۔ کانا خلقہ القرآن، اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی قرآن، یہ کتابوں کا سردار، وہ رسولوں کا سردار، یہ منزل من اللہ، وہ مرسل من اللہ، اس میں خدا کا جمال، اس میں خدا کا کمال، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا ریب، یہ بھی اعلیٰ، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی حق، وہ بھی حق، یہ بھی خدا کا، وہ بھی خدا کا۔ تلا گنگا لیو، فرق کیا ہے؟ یہ خاموش قرآن، وہ بولتا ہوا قرآن، یہ قرآن کالی ستروں والا، وہ قرآن کالی زلفوں والا۔ اس قرآن کا پڑھنے والا قاری، اس قرآن کا پڑھنے والا صحابی، اس قرآن کا پڑھنے والا قاری، اس قرآن کا پڑھنے والا صحابی۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد میں نے سوال رکھا کہ قرآن کیوں آیا؟ 2 سے 3 منٹ کوشش کروں گا گفتگو اپنی سمیٹوں۔ لوگوں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کو چومنا چاہیے، چومنے تک وہ قرآن مجید فرقان حمید کو رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے،
میں قرآن چننے والے لفظوں کا بھی انکاری نہیں ہوں، قرآن پڑھنے والے لفظوں کا بھی میں انکاری نہیں ہوں۔ غور سے بات کو سمجھیے گا، میں کیا بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، ایک رکوع پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، ایک پارہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، رمضان میں قرآن پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، غیر رمضان میں قرآن پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فرض نماز میں قرآن پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، نفل نماز میں قرآن پڑھو گے تو اٹس مینز دیٹ بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ میں اس چیز کا انکاری نہیں ہوں، بالکل پڑھنا چاہیے، رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے، غیر رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن دوستو قرآن کیوں نازل ہوا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، اب آپ کہتے ہو جی موبائل فون ہے، میں نے ٹارچ کے لیے خریدا ہے، ٹارچ بھی ہے نا موبائل فون میں، ٹارچ کے لیے کوئی بندہ موبائل خریدتا ہے؟ نہیں خریدتا نا، بلکہ موبائل اس لیے خریدتا ہے کہ میں کال کروں گا، میسج کروں گا، ریسیو کروں گا، کال ریسیو اینڈ میسج سینڈ ریسیو، مطلب کمیونیکیشن میری ہو آسانی کے ساتھ، اس مقصد کے لیے موبائل خریدا جاتا ہے۔ ٹارچ تو اضافی ہے نا، ایکسٹرا ہے، بینیفٹ ہے نا اس کا ٹارچ کا کہ یار چلو بجلی چلی گئی موبائل کی ٹارچ آن کرو۔ یا ایک اور بات کرتا ہوں، آپ لوگ گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی میں LCD لگی ہوتی ہے کہ یار میں نے گاڑی اس لیے خریدی ہے کہ گاڑی میں LCD ہے، میں مولانا صاحب کے بیان سنوں گا اس لیے میں نے گاڑی خریدی ہے۔ نہیں، گاڑی اس لیے خریدی جاتی ہے آپ نے تلگن سے پنڈی جانا ہے، آپ کا سفر آسان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گاڑی کیوں خریدی جاتی ہے، موبائل کیوں خریدا جاتا ہے؟ مین مقصد، موٹیو، ویژن، روڈ میپ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کیا ہے، what to do, how to do۔ انگلش بول رہا ہوں، مجھے پتہ شاید نہیں سمجھ آ رہی ہو، میں اردو میں آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہے، گاڑی کا مقصد کیا ہے، موبائل فون کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کال ریسیو میسج سینڈ کرنے کے لیے۔ میرے دوستو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کیوں آیا؟ دوستو سمجھیے گا، قرآن سے پوچھا میں نے کہ قرآن کے لانے کا مقصد کیا ہے، قرآن کو آیا کیوں ہے؟ لوگوں قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، میں ہدایت کے لیے آیا۔ ھدی للمتقین کس کے لیے آیا ہوں؟ ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق قرآن مجید سے کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیوں پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا فائدہ ہے، ایکسٹرا بینیفٹ ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، ایکسٹرا بینیفٹ، ایڈیشنل اضافی بینیفٹ ہے۔ جیسے موبائل میں ٹارچ ہے نا، اضافی ہے نا، اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں اضافی بینیفٹ ہے۔ لیکن قرآن کیوں آیا ہے؟ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے جی؟ اللہ کرے ہمیں ہدایت ملے۔ ہدایت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا۔ آج کون کون دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے، قرآن سے جوڑے، علماء سے جوڑے، قاری صاحب سے جوڑ جائیں، قرآن سیکھیں۔ میرا دل آتا ہے قرآن پڑھا، میرا دل آتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں آخری کلام پیش کرتا ہوں پھر اجازت چاہوں گا، مسکرا کر کہیں سبحان اللہ۔ اور میرا دل آتا ہے قرآن پڑھا، قریب قریب آ جائے۔ میں ابھی یہ جملے پڑھوں گا، میں آپ کو تقریر کے انداز میں نہیں، شاعری کے انداز میں جملے پیش کروں گا، سارے اب آپ قریب آ جائیں، قریب قریب۔ اللہ کرے آپ سب مدینہ جائیں، جو قریب آ رہے ہیں وہ اسی سال مدینہ جائیں، جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ قریب آ جائے، کیونکہ آپ لگتا ہے ناراض ہیں۔ ناراضگی ختم کریں اور کہیں سبحان اللہ۔ آپ بھی کہتے سبحان اللہ۔ اور میرا دل آتا ہے قرآن پڑھنا، جس کا دل کرتا ہے وہ ہاتھوں کو کہے سبحان اللہ۔ میرا دل آتا ہے قرآن پڑھنا، قرآن وچوں رحمان پڑھنا،
محمد پاک دی شان پڑھا، ابو بکر عمر علی عثمان پڑھا، حسن حسین معاویہ سفیان پڑھا۔ حسن حسین معاویہ، سارے کہے معاویہ۔ یہ نام بڑا نام ہے، مومن منافق کی پہچان کرتا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے معاویہ معاویہ۔ میرا دل آدھے قرآن پڑھا، قرآن وچوں رحمان پڑھا، محمد پاک دی شان پڑھا، ابو بکر عمر علی عثمان پڑھا، حسن حسین معاویہ سفیان پڑھا، طلحہ زبیر بلال سلمان پڑھا، سورہ نور وچوں اما عائشہ دی شان پڑھا، سورہ نور وچوں اما عائشہ دی شان پڑھا۔ اے میرا دل آدھا ہے قرآن، میرا دل آدھا ہے قرآن پڑھا۔ اور جڑا صحابہ نو حق نہیں مندا، قرآن وچوں شیطان پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جڑا صحابہ نو، ابو بکر نو، عمر نو، علی عثمان نو، حسن حسین معاویہ سلمان نو، سفیان نو جڑا حق نہیں مندا، قرآن وچوں شیطان پڑھا۔ اے میرا دل آدھا ہے قرآن پڑھا، میرا دل آدھا ہے قرآن پڑھا۔ قرآن وچوں رحمان پڑھا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائیں نہ ہندی نہ ہندا ہے پانی، نہ عرشی نہ فرشی، اے کدے اٹھدی سی کدے بیندی سی اور ڈگدی رہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، او دی لگدی کیویں دہاڑی سی، جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی۔ سبحان اللہ۔ اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی۔ اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی۔ آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، او دی جولی پھر بھی خالی سی، جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے۔ کنو حور پسند، کنو نور پسند، تو لگانا لیو اے جملے ضائع نہیں کرنے، اے بڑے قیمتی جملے نے، میں کی کہنے لگا تو آڑی پسند ہے اظہار کرنے لگا، بڑے قیمتی جملے نے، توجہ نال سماعت فرمائیو، دن دی تختی نے لکھ کے جملے ہتھاں نوں بلند کر کے سینے دا زور لا کے اللہ دی توحید دا نعرہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بلند کیجئے۔ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ کنو حور پسند، کنو نور پسند، کنو موسیٰ دا کوہ طور پسند، قسم خدا دی سب نہ لینے پاک دی دھوڑ پسند۔ میرے خیال بات سمجھ نہیں آتا، اے سبحان اللہ۔ یا آپ سرب کے انداز میں سننا پسند کرتے ہیں، میں تو دیکھیں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، میں تو رب کے بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کے سامنے جملے پڑھ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہر جملے میں سبحان اللہ کہیں گے، مجھے خوشی ہوگی آپ سبحان اللہ کہیں گے، نامہ اعمال میں دیکھیے آپ کے لکھی جائے گی۔ کیا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ کنو حور پسند، کنو نور پسند، کنو موسیٰ دا کوہ طور پسند، قسم خدا دی سکو نہ لینے پا دی دھوڑ پسند، ہکوار پسند، لکھوار پسند، سونے آقا دا دیدار پسند۔ سونے آقا دا دیدار پسند ہے تو کہے سبحان اللہ۔ سونے آقا دا دیدار پسند، ہکوار پسند، لکھوار پسند، سونے آقا دا دیدار پسند، جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رے سبو آقا دے رخسار پسند۔ جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رے صدیق، اے لوگو کون صدیق؟ الگ سے ابو بکر
باس बतूल की शादी का गवाह अबू बकर, ता से ताबे रसूल अबू बकर, सा से साबित कदम अबू बकर, जीम से जज्बा जहाद का मंबा अबू बकर, हा से सहाबा का हुसन अबू बकर, खा से खलीफा अव्वल अबू बकर, दाल से दावत हक देने वाला अबू बकर, जाल से जाकर रब अबू बकर, सीन से साकी कौसर नल टुरन वाला अबू बकर, शीन से शेर खुदा का यार अबू बकर, स्वाद से साहिब कमाल अबू बकर, दुआ से जन्नत की जमानत देने वाला अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। आपने 2 दफा कहना है मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। हाथों को बुलंद कीजिए, हाथों को बुलंद कीजिए, इस तरह नहीं, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का इज़हार कीजिए, मुस्तफा का हम सफर। कैमरामैन मेरे प्यारे भाई घुमाइएगा, देखिएगा कौन कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करता है। कैमरा सच बताएगा, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर। आहिस्ता नहीं, पता चल जाए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। डरपोक बखील से हमारा वास्ता नहीं है, कंजूसी का मुजाहरा न कीजिए। मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर, है चर्चे जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। अलग से अबू बकर, बा से बतूल की शादी का गवाह अबू बकर, ता से ताबे रसूल अबू बकर, सा से साबित कदम अबू बकर, जीम से जज्बा जहाद का मंबा अबू बकर, हा से सहाबा का हुसन अबू बकर, खा से खलीफा अव्वल अबू बकर, दाल से दावत हक देने वाला अबू बकर, दाल से जाकिर रब अबू बकर, रा से रहमत लिल आलमीन का हम सफर अबू बकर, सीन से साकी कौसर नल टुरन वाला अबू बकर, शीन से शेरे खुदा का यार अबू बकर। सुभान अल्लाह। आज 21 रमजान है, 21 रमजान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। शेरे खुदा का यार अबू बकर, 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 साहिब कमाल अबू बकर, जन्नत की जमानत देने वाला अबू बकर, आइन से उमर का इमाम अबू बकर। तला गंगा लियो, ए जुमले ज़ाया नहीं करने, ए सबक के, ए साढ़े बच्चा नहीं आना चाहिए, दरम्यान जवानों भी आना चाहिए। हर शख्स को ए सबक पता होवे, हर जगह गली गली नगर नगर कूचा कूचा इस सबक को फैलाएं। जिस तरह दुश्मन अपना सबक फैला रहा है, हमने अपना सबक फैलाना है। क्या सबक है? आइन से उमर का इमाम, उमर का इमाम अबू बकर, उस्मान का इमाम, आइन से उस्मान का इमाम अबू बकर, आइन से अली का इमाम अबू बकर, अली का इमाम, अली का इमाम, सारे बोलो, अली का इमाम, अली का इमाम, आइन से अली का इमाम अबू बकर, गैर से गैरत सहाबा अबू बकर। ए जुमला बंदा अहले सुन्नत वल जमात कोई तो सुन्नत का दाई हो और यह जुमला सुने खामोश रहे, दुख होगा। क्या पढ़ने लगा हूँ? ओए लोगों, फातिमा की शादी का पहला गवाह अबू बकर। फातिमा की शादी का पहला गवाह, फातिमा की शादी का पहला गवाह, फातिमा की शादी का पहला गवाह। परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए रसूल का खुदा बस। रसूल का खुदा, खुदा का रसूल, ये जुमले पे कमाल इतराज किया तो मैंने इसको चेंज किया कि सिद्दीक के लिए रसूल का खुदा अल्लाह। मुश्किल कशा कौन? अल्लाह। तो ईदी बोले हाजत रवा कौन? अल्लाह। बेटे बेटियां देने वाला कौन? अल्लाह। मुश्किलें खत्म करने वाला कौन? अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये सबक है, ये विजन है। मैंने आपके सामने दिया जला दिया, अब जिसकी मन में चाहे जितनी रोशनी हो पाए
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے سبق پڑھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، رب تعالیٰ اپنے حضور ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔